اور اس میں مثلا مغیث اللہ کا نام ہے. مغیث یعنی اللہ کے نام جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں ان میں ایک نام مغیث بھی ہے. ہو بہو یہ نام ایک صحابی کا بھی تھا، بلکہ کئی صحابہ کا نام مغیث تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑا سا بھی کوئی کسی نام میں فساد تھا، گڑبڑ تھی، غیر شرعی ہونے کی جھلک تھی، تو آپ نے وہ نام بدلے. سوال یہ ہے کہ مغیث کیوں نہیں بدلا؟ تو میں یہاں پہ بڑے چیلنج کے ساتھ جلالی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جلالی صاحب، آپ یہ جو مغیث ہے، مغیث کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں. لفظ مغیث کو آپ اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر کے دکھائیں. آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے. آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے. آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے. تو اگر آپ قرآن سے یا صحیح حدیث سے مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 10 لاکھ روپے انعام آپ کے لیے. بلکہ میں تو آپ کا مسلک بھی قبول کر لوں گا، بلکہ میں تو آپ کا مسلک بھی قبول کر لوں گا، بلکہ میں تو آپ کا مسلک بھی قبول کر لوں گا. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین. سامعین ناظرین، ایک بھائی نے ہمیں نجد سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت، غالباً یوسف شاکر نام تھا ان کا ایک کلپ سینڈ کیا، جس کے اندر کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، آپ عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے ایک شک بیان کر رہے تھے. اور آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ مغیث اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. تو جو نجدیوں نے شور ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ شرک ہو گیا، تو یہ مغیث نام تو مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر دن رات بولا جاتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو چینج نہیں کیا. اور اگر اس کے اندر وہ ان الشرک لظلم عظیم والا قاعدہ آپ کے سامنے تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور اگر شرک ہوتا تو سرکار ضرور جو ہے وہ مغیث نام کو تبدیل کرتے، جہاں اور نام تبدیل کیے صحیح احادیث کے اندر وہ موجود ہیں. تو یہ حضرت صاحب کہنے لگے کہ مغیث تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے، اور اگر یہ مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں تو میں 10 لاکھ روپے انعام بھی دوں گا اور اپنا مسلک بھی تبدیل کروں گا. اور آگے پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگے کہ جی انہوں نے کہا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا کوئی آپ نے کتاب لکھی، میں نے کتاب لکھ دی، اردو کتاب لکھ دی، تو کیا اس کے اندر کچھ بھی آپ لکھ دیں، میں لکھ دوں، تو کیا وہ دلیل بن جائے گا؟ تو ہم آپ کے سامنے آج دلیل بھی پیش کریں گے کہ مغیث اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نام ہے. اور ویسے بھی عقیدہ توحید سیمینارز کنز العلماء کے وہ آپ کے اوپر قرض ہیں، پوری نجد جو ذریت ہے اس کے اوپر قرض ہیں. آپ کے بڑے بڑے وہ سارے آپ کے اکابرین، ان کے اوپر قرض ہیں، وہ ان کا جواب نہ دے سکے. اور یہ جتنے آپ نے اعتراضات کیے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، اس کا انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا مختصر سا، لیکن یہ تفصیلاً جواب عقیدہ توحید سیمینارز میں سارے کے سارے جوابات جو ہیں وہ کنز العلماء دے چکے ہیں. تو آج آپ کہاں سے نکل آئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ پتہ نہیں کس جہان میں گھوم رہے ہیں، اور آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے کہ مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ہے. وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا، اور آپ سے 10 لاکھ کا جو انعام ہے وہ بھی ہم وصول کریں گے. اس سے ہم انشاءاللہ دین کی خدمت میں اس کو صرف کریں گے، چونکہ آپ پھر جو ہے عقیدہ اہل سنت کو بھی جو ہے، چونکہ آپ کے اندر اگر کوئی حلال چیز موجود ہوگی تو آپ نے جو کہا ہے اس کے اوپر ضرور قائم رہیں گے. انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ مغیث اللہ کا نام ہے، تو آپ سے 10 لاکھ روپے انعام بھی لیں گے. اور دوسری طرف آپ نے کہا میں عقیدہ اہل سنت حق جو ہے اس کو انشاءاللہ میں قبول کروں گا، تو انشاءاللہ ہم تو آپ کو ویلکم بھی کریں گے کہ آپ آئیں اور ضرور عقیدہ اہل سنت جو حق عقیدہ ہے آپ اس کو قبول کریں. آپ ان کی گفتگو خود سماعت کر لیں. اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مغیث جو ہے یہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اردو والی کتاب میں؟ کیا یہ جو اردو والی کتابیں ہیں، یا میں کوئی کتاب لکھتا ہوں، آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، آپ کچھ بھی لکھ دیں، کیا وہ دلیل بن جائے گا؟ تو میں یہاں پہ بڑے چیلنج کے ساتھ جلالی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جلالی صاحب، آپ یہ جو مغیث ہے، مغیث کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں. لفظ مغیث کو آپ اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر کے دکھائیں. آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے. آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے. آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے.
تو اگر آپ قرآن سے یا صحیح حدیث سے مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 10 لاکھ روپے انعام آپ کے لیے، بلکہ میں تو آپ کا مسلک بھی قبول کر لوں گا، جی تو آپ نے سنا، یہ حضرت صاحب 10 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کر رہے ہیں، مسلک تبدیل کرنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو کہا جو اردو کتاب سے دکھائیں گے، کوئی آپ نے لکھی، کوئی ہم نے آپ نے نہیں لکھی، بلکہ آپ کا جو بڑا ہے ابن تیمیہ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ پھر کتاب بھی کوئی عام نہیں کہ عام سی کتاب ہو، مجموع الفتاوی فتوے کی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے، اور فتوے کے اندر اس نے مغیث کو اللہ کا نام ثابت کیا ہوا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس نے۔ اس کو چونکہ غوث کے نام سے چڑ تھی، جو غوث اعظم لقب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس سے چڑ تھی، اس کو شرک ثابت کرنے کے لیے اس نے پوری فصل قائم کی ہے اپنی پہلی جلد کے اندر، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اتنے آپ علم سے نا واقف ہیں۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ آئیں اور اس طرح کی گفتگو آپ کرنا شروع کر دیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 84 پر ابن تیمیہ نے اس کو لکھا، اور باقی آپ جا کے پڑھ لیں ساری بات، اگر آپ کو شوق ہے یا پڑھنا آتا ہے، نہیں پڑھنا آتا تو بڑوں سے کہیں وہ آپ کو پڑھا دیں گے۔ اور پھر فتوے کے اندر جب کوئی عبارت لکھی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور بطور دلیل ذکر کیا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو بڑوں سے جا کے پوچھ لیجئے گا، اب آپ پر کیا ٹائم ضائع کیا جائے۔ اب دلائل ذکر کرتے کرتے تو ابن تیمیہ کہتا ہے قالو، اب اس کی جو پیچھے اس کا تعلق ہے ولہذا قال العلماء، یعنی علماء کے لحاظ سے کہتا ہے قالو من اسمائہ تعالی المغیث والغیاث وجاء ذکر المغیث فی حدیث ابی ہریرہ، کہتے ہیں مغیث اور غیاث یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی مغیث آیا ہے۔ کہتے ہیں قالو واجتمعت الامہ علی ذالک، کہتے ہیں اس بات پر تو علماء کہتے ہیں اجماع ہے کہ مغیث اللہ کا نام ہے، اور بطور دلیل پیش کر رہا ہے آپ کا ابن تیمیہ، اور اجماع ذکر کر رہا ہے علماء کا، اور آپ کہتے ہیں جی مغیث اللہ کا نام ثابت کرو، 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ تو صاحب 10 لاکھ روپے انعام رکھیں، ہم ضرور انتظار کریں گے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کو بھی قبول کریں۔ تو یہ ہمارا مختصر سا جواب اس لحاظ سے تھا۔ تو اب آتے ہیں ان کے دوسرے اعتراض کی طرف جو انہوں نے کیا، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، اس لحاظ سے جو انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی مدد کی 2 قسمیں ہیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب مانو گے تو شرک ہو جائے گا، کسی کو مددگار، اور ما تحت الاسباب مانو گے تو پھر شرک نہیں ہوگا، اور اس میں کسی کو خاص بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو بندوں کے لیے یہ جو لفظ داتا ہے یا لفظ غوث ہے، یہ استعمال کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں مدد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اور دوسری ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ما فوق الاسباب مدد کر سکتے ہیں، تو ما فوق الاسباب مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان مخلوق میں کوئی بھی ما فوق الاسباب مدد نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ صاف شرک ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم غوث یا داتا کہتے ہیں یہ ما تحت الاسباب مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد کے، اللہ تعالیٰ کے اسباب کے یہ محتاج ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کے محتاج ہیں پھر تو یہ غوث اور داتا نہ ہوئے، کیونکہ یہ مدد تو ہر کوئی کر رہا ہے، یہ مدد میں بھی کرتا ہوں لوگوں کی، یہ مدد لوگ میری بھی کرتے ہیں، یہ مخلوق میں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، پھر تو یہ بے وقوفانہ دعویٰ ہے ان کو داتا اور غوث کہنا، پھر تو سب کو داتا اور غوث کہنا چاہیے، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ما تحت الاسباب کا معنی یہ ہے کہ اسباب موجود ہوں کسی نہ کسی چیز کے رونما ہونے کے، جس طرح کوئی بندہ کسی کو پانی لینے کے لیے بھیجتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی لاؤ، یا خود پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو نلکے سے پانی لے گا، یا دوسرا پانی لینے کے لیے جاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو جائے گا کسی نلکے سے، نہر سے، کنویں سے، دریا سے، سمندر سے، کہیں سے وہ پانی لائے گا، تو یہ سارے ہی اسباب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح ما تحت الاسباب عام طور پر عمومی طور پر رکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے سبب سے کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب تو ہر بندہ ہی کسی نہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ اولیاء کو ما تحت الاسباب مانتے ہیں تو پھر تو میں بھی ایسی مدد کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے۔ اولیاء کس طرح خاص ہوئے؟ تو جب اولیاء خاص نہ ہوئے، ہماری طرح ہی ہوئے، تو اولیاء اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
تو پھر ان کو یعنی اولیاء کو غوث کہنا، داتا کہنا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اور اگر ان کو اسی اعتبار سے ماتات الاسباب کے اعتبار سے ان کو اولیاء بھی کہنا جائز ہے، غوث کہنا بھی جائز ہے، تو پھر جو ہر بندہ ہی غوث ہو جائے گا، ہر بندہ ہی جو ہے وہ داتا ہو جائے گا، پھر ہر بندے کو داتا اور غوث کہو۔ تو اس اعتبار سے میں مختصر سا جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ماتات الاسباب جیسے مثال دی کہ جو اسباب کے تحت ہوں، جو اسباب موجود ہوتے ہیں کہ کسی نے کھانا کھانا ہے تو گندم سے آٹا بنے گا، پھر آگے اس کی روٹی تیار ہوگی، پھر وہ بندہ کھائے گا، اور وہ سارے اسباب موجود ہوں، تو یہ ماتات الاسباب چیزیں ہیں۔ اسی طرح اسباب کے ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا یہ ماتات الاسباب کہلائے گا۔ لیکن جہاں پر اسباب موجود نہ ہوں پھر کسی چیز کا رونما ہونا تو یہ ما فوق الاسباب چیز کہلائے گی۔ اب یہ حضرت صاحب کہتے ہیں ما فوق الاسباب تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ مدد کر سکتی ہے، یا اس طرح کی چیزیں رونما ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں قرآن اور احادیث کے اندر، سینکڑوں مثالیں کہ جو ما فوق الاسباب چیزیں رونما ہوئی ہیں، ان کی کچھ جھلک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ما فوق الاسباب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، پانی نکلنا، یہ ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ کون سی وہاں پر نہر تھی؟ کون سا وہاں پر نلکا تھا؟ کون سا وہاں پر سمندر تھا جہاں سے پانی نکل رہا تھا؟ یا کون سا پیچھے سے پانی مہیا کرنے والا کوئی سبب موجود تھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ اور صحابہ کی پیاس بجھ رہی تھی، یہ ما فوق الاسباب تھا، ما تحت الاسباب تھا؟ صحابہ وضو کر رہے تھے، ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ تو یہ ما فوق الاسباب تھا کہ سبب کوئی موجود نہیں تھا لیکن پانی نکل رہا ہے، کوئی نہر نہیں، کوئی نلکا نہیں، پانی نکل رہا ہے، تو ما فوق الاسباب بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لعاب دہن ڈالنا کنویں کے اندر تو کھارا پانی پھر میٹھا ہو جائے، تو کیا لعاب دہن سے جو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ما تحت الاسباب لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، تو ذرا آپ کے گھر میں سالن پکے یا پھر پانی ہو تو اگر آپ کی جو ہے وہ کوئی زوجہ محترمہ موجود ہیں یا آپ کے والدین موجود ہیں تو آپ ذرا ان کے سامنے پانی کے اندر لعاب ڈالیں پھر ان کو کہیں پئیں، یہ برکت والا ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو وہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب اچھی طرح سے سمجھا دیں گے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ سرکار اپنا لعاب دہن ڈالیں اس کے اندر برکت آ جائے، کنواں جو پانی نیچے تھا وہ اوپر آ جائے، کنواں جو کھارا پانی تھا وہ جو ہے پانی میٹھا ہو جائے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئیں اور آ کے شکایت کریں سرکار سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظے کی شکایت کریں کہ آپ سے جو کچھ سنتا ہوں یاد نہیں رہتا۔ سرکار فرمائیں، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار فرمائیں کہ اپنی چادر ڈالیے۔ حضرت ابو ہریرہ چادر ڈالیں، سرکار یوں جو ہے وہ چلو بھر کے 3 مرتبہ چادر کے اندر ڈالیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر سمیٹ کے سینے سے لگائیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے کہ ابو ہریرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے کہیں کہ اس کے بعد ابو ہریرہ نے جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے کے اندر جمع ہوتا گیا۔ تو یہ شان تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ ما فوق الاسباب نہیں ما تحت الاسباب ہے تو وہاں پر سبب موجود ہونا چاہیے، کوئی معجون یا کوئی دوائی یا کوئی اس طرح کی چیز۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکمینڈ کرتے کہ آپ جائیں دوائی لیں، دوائی کھائیں، پھر آپ کا حافظہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ چلو بھرنا اگر یہ ما تحت الاسباب تھا تو حضرت صاحب آپ کر کے دکھائیں، آپ کی ساری نجدی ذریت وہ جمع ہو جائے، آپ کے بڑے چھوٹے سارے جمع ہو جائیں قیامت تک کے لیے، جتنے بھی ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں اور وہ اس طرح چلو بھر کے حافظے تیز کریں تو پھر پتہ لگے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا اور کوئی سبب بھی موجود نہیں تھا وہاں پر کہ اس طرح حافظہ چینج ہوتا، تو یہ ما فوق الاسباب تھا۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلائل النبوہ میرے پاس پڑھی ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر واضح طور پہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ اس آنکھ کو کاٹنا چاہتے تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اور سرکار نے اس آنکھ کو اس کے ٹھکانے پہ رکھا۔ اور جب آنکھ کو رکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ کو دیکھتے تو اتنا بھی محسوس نہ ہوتا، یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ آپ کی کون سی آنکھ زخمی تھی اور کون سی آنکھ ٹھیک تھی، یہاں تک معاملہ ہوا۔ تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ سبب تو یہ تھا کہ کوئی دوائی لگائی جاتی، پھر کئی دن لگتے، پھر جا کے آنکھ ٹھیک ہوتی، پھر
زخم کا نشان رہ جاتا، پتہ چلتا کہ کہاں تیر لگا تھا، کہاں سے آنکھ نکلی تھی، تو کہتے اس طرح ٹھیک ہو گئی۔ پھر اب میں آتا ہوں اولیاء کرام کی طرف، انبیاء علیہ السلام سے، کہ جو ہے وہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 2 صحابی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لیٹ ہو گئے، جب باہر نکلے تو اندھیری رات تھی، تو ایک صحابی کی جو لاٹھی تھی، چھڑی تھی، اس سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، اور اسی روشنی کے جو ہے وہ دیکھ کے پھر چلتے رہے، اور جب دونوں نے علیحدہ ہونا تھا تو ایک کی لاٹھی سے روشنی نکل رہی تھی، جب علیحدہ ہوئے تو دوسرے کی لاٹھی سے بھی روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ ما فوق الاسباب ہے کہ ما تحت الاسباب ہے؟ اگر ما تحت الاسباب ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کریں، لوگوں کی لاٹھیوں سے روشنیاں نکالنی شروع کر دیں، پھر پتہ چلے کہ ما تحت الاسباب ہے۔ کون سا سبب موجود تھا؟ کیا وہاں کوئی بجلی آ رہی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ تو یہ جتنے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے روشنی نکلنا، موسیٰ علیہ السلام آپ کے عصا کا اژدہا بننا، موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مارنا اور چشمے جاری ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا آصف بن برخیہ کہ جو آپ کے غلام تھے اور اللہ کے ولی تھے، ان کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت لانا۔ اب یہ 1 سیکنڈ کے اندر تخت لانا یہ کوئی ما فوق الاسباب تھا یا ما تحت الاسباب تھا؟ یہ ما فوق الاسباب تھا۔ سبب تو یہ ہوتا کہ کوئی ٹرک لے کے جائے جاتے، وہاں پر پھر اس کو رکھا جاتا، اتنا بڑا تخت تھا، پھر کئی مہینے لگتے اس تخت کو آنے میں، 1 سیکنڈ کے اندر پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت آیا۔ تو یہ ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ اگر ما تحت الاسباب تھا تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک گلاس کو ذرا دوسرے کمرے سے اس کمرے کے اندر لے کے آئیں تو پتہ چلے۔ تو یہ سارے معجزات، یہ ساری کرامات، یہ ساری جو ہیں وہ تقریباً ما فوق الاسباب ہوتی ہیں کہ جن کے لیے سبب کے بغیر چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب پانی، جس طرح میں نے جو ہے وہ مثال دی کہ پانی سرکار کے ہاتھ مبارک سے جو نکل رہا تھا، وہاں کوئی نہر پیچھے موجود نہیں، کوئی سمندر موجود نہیں، کچھ بھی موجود نہیں، لیکن نکل رہا موجود ہے اور سبب کے بغیر موجود ہے۔ تو یہ ما فوق الاسباب سرکار مدد کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدد کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر جو ہم دے سکتے ہیں، جو ما فوق الاسباب، جو مدد بھی کی گئی اور سارے معاملات ہوئے۔ اور اگر آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے آپ یہ کہیں جی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے ان سے مدد مانگنی تھی، تو آپ نے اولیاء کرام کی فضیلت کو ظاہر کیا کہ یہ میرے دور کا ولی ہے، کتاب کا کچھ علم رکھنے والا، کہ جس کو اللہ نے اتنی پاور عطا کی، تو جس کے لیے خود اللہ فرمائے، بخاری کے اندر حدیث قدسی موجود ہے، اللہ فرمائے نوافل میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ میں اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بشارت دے رہا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاؤں گا، میں ان کے کان بن جاؤں گا، میں ان کی آنکھیں بن جاؤں گا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور یہ ساری حدیث موجود ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ساری حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاور ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا ہوتی ہے، جو عام بندوں کو عطا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ کے بندے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیں، تو یہ ما فوق الاسباب آپ کی مدد ہوتی ہے۔ اوپر حکم اللہ کا موجود ہوتا ہے، نیچے بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سبب وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔